بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 سے اپنا سبق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے تمام کے تمام معاملات کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج، پھر پہنچتی ہے، الیہ، اسی کے حضور، یعنی روداد اس کی، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، تمہارے شمار کے حساب سے. ذالک، وہی ہے، عالم الغیب، جاننے والا پوشیدہ کو، والشہادتی، اور ظاہر کو، العزیز الرحیم، زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء، جس نے خوب بنائی ہر چیز، خلقہ، جو بھی اس نے پیدا کی، جو بھی اس نے بنائی، وبدأ خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی، من طین، گارے سے. ثم، پھر، جعل، چلائی اس نے، نسلہ، اس کی نسل، من سلالت، ست سے، یعنی خلاصہ اختلاط سے، من ماء مہین، حقیر پانی کے. ثم سواہ، پھر اس کی نوک پلک سنواری، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح، وجعل، اور بنایا، لکم السمع، تمہارے لیے، کان، والابصار، آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، کم ہی ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ، اذا ضللنا، کیا جب ہم رل مل جائیں گے، فی الارض، زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہمیں پیدا کیا جائے گا اثر نو، بل ہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ، بلقاء ربہم، اپنے رب کے ہاں حضوری سے، کافرون، انکار کرنے والے ہیں، یعنی اپنے رب کے ہاں پیشی سے انکار کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، یتوفاکم، پورا کا پورا قبضہ میں لے لے گا تمہیں، ملک الموت، ملک الموت، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے. ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھیں گے. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے تمام کے تمام معاملات کی. سابقہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ سجدہ کا جو دوسرا موضوع اور عنوان ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، قدرت اور وحدانیت کا بیان، اس کو شروع کیا گیا تھا. اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، من السماء، آسمان سے لے کر، الی الارض، زمین تک. کب تک؟ اتنی مدت تک کی تدبیر ہوتی ہے، مدت الدنیا، جتنی دنیا کی مدت ہے، یا پھر الی قیام الساعۃ، جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیر ہے ازل کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تھی، وہ دنیا کے اندر رائج رہے گی، چلتی رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کے مطابق مخلوق میں تصرف کر رہا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک. ثم یعرج، پھر پہنچتی ہے، ای یرجع الامر والتدبیر، کہ تمام کے تمام امور اور ان کے اندر جو تدبیر ہے، یہ سارے کے سارے لوٹتے ہیں، یعنی دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد، الیہ، اسی کے حضور، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار ہے، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، اس حساب کے مطابق جو تم کرتے ہو، یا تمہارے شمار کے مطابق، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی من ایام الدنیا، دنیا کے ایام کے اعتبار سے 1000 سال اس دن کی مقدار ہوگی. فرماتے ہیں وفی سورۃ سأل، اور سورہ سأل یعنی المعارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی جو مقدار بیان کی ہے وہ ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال. یہاں پر 1000 سال ہے، اور سورہ معارج کے اندر 50,000 سال بیان ہوئی ہے. یہ جو تعارض ہے اس کے مختلف جوابات دیے جاتے ہیں. صاحب جلالین نے اس اعتراض کا جو جواب ذکر کیا ہے
وہ زیادہ بہتر اور عمدہ ہے اس کو عبارت پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کلمات کے متعلق جو روایت منقول ہے، جو تفسیر منقول ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتا ہے وہو یوم القیامہ، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب اس کا 1000 سال یا 50,000 سال اس کا کیا معاملہ ہے، یہ تعارض کیسے دور ہوگا؟ فرماتا ہے لشدت احوالہ بالنسبت الی الکافر، یہ ایک تو سختی کافر پر ہوگی، اور دوسرا 50,000 سال یا 1000 سال یہ اس کے جو شدت احوال یعنی وہاں کے جو مصائب ہیں، مشاکل ہیں، اس کے اعتبار سے جو بڑے مجرم ہوں گے ان کو 50,000 سال معلوم ہوگی، جو چھوٹے مجرم ہوں گے اس کو 1000 سال یہ مدت معلوم ہوگی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جہاں تک ایمان والے کی بات ہے، فَيَكُونُ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا، اس کے لیے تو یہ جو مدت ہوگی یہ ایک فرض نماز کی جتنا وقت لگتا ہے اسی کے برابر ہوگا کہ دنیا میں جتنا اس کی ایک فرض نماز میں وقت لگتا تھا اتنا وقت ہی اس کو آخرت کے دن معلوم ہوگا، کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ جہاں تک ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی بات ہے تو وہ اس تعارض کے بارے میں فرماتے تھے ہما یومان ذکرہم اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالی اعلم بہما واکرہ ان اقول فی کتاب اللہ ما لا اعلم، یعنی یہ وہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وقوف اختیار کیا جائے، اور اگر وقوف اختیار نہیں کیا جاتا تو پھر سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بڑا مجرم ہے، کوئی چھوٹا مجرم ہے، ہر ایک کو اپنی مصیبت، اپنے جرم کے اعتبار سے وہ دن دراز محسوس ہوگا، لمبا محسوس ہوگا، اور جہاں تک ایمان والے ہیں تو ان کے لیے وہ دن ایک فرض نماز کے بقدر جتنا وقت لگتا ہے اسی کے مطابق ان کو محسوس ہوگا۔ مزید اس کی توضیحات وغیرہ اگر آپ پڑھنا چاہیں یا علماء کے اقوال پڑھنا چاہیں تو روح المعانی کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو تمام تر تفصیلات مل جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ ذالکا، وہی ہے، ذالکا کا مشار الیہ کیا ہے، اس کی وضاحت کی، الخالق المدبر، پیدا کرنے والا اور تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا۔ یہ 2 مشار الیہ کیوں یہاں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو بیان کیا گیا ہے، عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہ پیدا کرنے کے اعتبار سے اور تدبیر کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں کائنات میں، پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد تصرف کس کو حاصل ہے، تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی طرف منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الا لہ الخلق والامر، الامر التدبر ہے اور الخلق وہ مخلوقات کی پیدائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں یعنی چیزیں اپنی طرف منسوب کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے ٹکڑے کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کائنات کی کوئی چیز رہتی ہی نہیں جس پر کوئی دعویٰ کر سکے کہ خلقت اور خلقت کے اندر تصرف دونوں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں۔ تو بہرحال ذالک ای الخالق المدبر، یہی وہی ہے خالق اور مدبر جو عالم الغیب، جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو، والشہادتی اور ظاہری چیزوں کو، ای ما غاب عن الخلق وما حضر۔ اس میں ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پوشیدگی اور ظاہری کسی چیز کا ہونا یہ برابر ہے، اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز ہی شہادت کے اندر داخل ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ما غاب عن الخلق، غیب سے مراد مخلوق کے اعتبار سے جو چیز مخلوق کے لیے پوشیدہ ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو چیز مخلوق کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی الغیب بالنسبت الی المخلوق ہے لا بالنسبت الی الخالق۔ العزیز زبردست ہے، العزیز کا ترجمہ کیا گیا المنیع فی ملکہ، تو یہاں اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا العزیز غالب ہے اپنی بادشاہت کے اندر، الرحیم لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے، بأہل طاعتہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی رحیم ہے، آخرت کے اندر بھی رحیم ہے۔ الذی احسن کل شیء، جس نے خوب بنائی ہر چیز، خلقہ جو بھی بنائی،
اب یہ کلمہ خلقہ اس کی دو قرات ہیں، دو طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو آگے صاحب جلالین ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بفتح اللام، لام پر فتحہ پڑھ کے، فعلا ماضیا، فعل ماضی کے طور پر، اس اعتبار سے یہ صفت بن جائے گا ما قبل کل شیء، اس کے لیے، یعنی اس نے جو چیز بھی بنائی اس کو خوب بنایا۔ وبسکونھا، اور اس کو ساکن بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، الذی احسن کل شیء خلقہ، یعنی صیغہ ماضی نہیں ہوگا، پھر یہ مصدر ہوگا، تو اس اعتبار سے ترکیب کے اندر یہ بدل الاشتمال بنے گا، یعنی یہ کل جو کلمہ ہے اس سے بدل اشتمال واقع ہوگا۔ یہ جو خلقہ لام ساکن کی قرات ہے، یہ ابن کثیر، ابو عامر ابن عامر رحمہم اللہ کی ہے، اور باقی تمام قراء کی جو قرات ہے وہ خلقہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ، اور شروع کیا انسان کی پیدائش کو، الانسان سے مراد یہاں پر آدم علیہ السلام ہے، جس کو آگے عبارت میں واضح کیا گیا، من طین، گارے سے، ثم جعل نسلہ، پھر چلایا اس کی نسل کو، نسل سے مراد ذریتہ، اس کی ذریت کو، من سلالۃ، اختلاط مادہ کے خلاصہ سے، جس کو اردو زبان میں ست بھی کہا جاتا ہے۔ آگے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت لکھی، علاقاتن، علاقاتن یہ بستہ خون کا جو ٹکڑا ہوتا ہے رحم مادر میں، جس سے پیدائش کا عمل جاری ہوتا ہے، وہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ من ماء مہین، حقیر پانی سے، مہین کا ترجمہ کیا گیا ضعیف، کمزور پانی سے، اور اس سے مراد نطفہ ہے کہ نطفے سے انسان کی پیدائش ہوئی، جو کہ مرد کا مادہ منویہ، عورت کے جو بیضویہ ہے اس کے اختلاط سے یا اس کے کچھ سیلز سے وجود میں آیا۔ ثم سواہ، پھر اس کی نوک پلک سنواری۔ اب یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ آیا خلق الانسان من طین، جو الانسان آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے، یا جعل نسلہ، نسل کی طرف لوٹتی ہے؟ تو صاحب جلالین نے یہاں پر اس ضمیر کا مرجع وہ آدم علیہ السلام کو قرار دیا کہ ثم سواہ ای خلق آدم، کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اس کی نوک پلک سنواری گئی، کہ جب گارے سے ان کو بنایا گیا تو تمام اعضاء کو اعتدال کے ساتھ بنایا گیا، برابر برابر بنایا گیا۔ اور اگر اس ضمیر کا مرجع نسل کو قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے، ان کی نسل کے جو اعضاء تھے رحم مادر میں، اس کی نوک پلک سنواری گئی، اس کو صورت دی گئی، اس میں اعتدال لایا گیا، حالانکہ وہ ایک جماعت سے مناسبت رکھتی ہوئی چیز تھی کہ نہ اس میں روح ہے، نہ حرکت ہے، نہ جان ہے، ایک پانی کا خطرہ ہے، ایک مادہ منویہ ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کی نوک پلک بھی سنواری گئی۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی روح کو پھونکا، ای جعلہ حیا، مطلب یہ ہے کہ اس کو زندہ بنا دیا، حساسا، محسوس کرنے والا بنا دیا، بعد ان کان جمادا، حالانکہ وہ جمادات سے مشابہت رکھتا تھا کہ اس میں حرکت نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، تو زندگی اور حرکت وہ اللہ تعالیٰ نے روح کے ذریعے اس میں داخل کی۔ یہ جو روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اس کو اضافت تشریف کہتے ہیں، ایک عزت اور مقام انسان کو دینے کے لیے یہ اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جیسے آپ دیگر مقامات پر قرآن پاک کے اندر پڑھ چکے ہیں، ناقۃ اللہ وسقیاہا، دیگر اس طرح کی آیات۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا تمہارے لیے، یعنی لذریتہ، آدم علیہ السلام کی ذریت کے لیے، السمع، کان، سماعت، بمعنی الاسماع، فرماتا ہے یہ دیکھنے میں تو مفرد ہے لیکن معنن یہ جمع ہے، اس لیے کہ آگے آنے والے صیغے وہ بھی جمع کے ہیں، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، افئدہ کا آگے ترجمہ کیا گیا القلوب۔ یہاں پر السمع بمعنی الاسماع صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے، جبکہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو مفرد ہی مانتے ہوئے اس کے اندر ایک نقطہ ذکر کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ السمع مفرد ہے، الابصار الافئدہ جمع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمع یا انسان کے سننے کی جو حس ہے، یہ ایک وقت میں ایک طرف ہی مشغول رہ سکتی ہے، ایک وقت میں دو آوازیں سن کر نہیں سمجھ سکتا انسان، جبکہ ابصار، آنکھیں، ایک وقت میں وہ سامنے کی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتی ہیں، دل کے اندر ایک وقت میں بہت سارے خیالات آ سکتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا اور یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال ہوا۔ قلیلا ما تشکرون، کم ہی ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، تھوڑا ہی ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔
آگے فرماتے ہیں ما زائدہ مؤکدہ للقلہ، قلیلا یہ بھی قلت کو بیان کرتا ہے، ما زائدہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا یعنی قلیلا تشکرون قلیلا، یہ جملہ بھی تو معنی ادا کرتا ہے، لیکن ما زائدہ جو بیچ میں ذکر کی گئی ہے وہ اس لیے کہ قلت کے اندر تاکید پیدا کی جائے کہ بہت ہی تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو اور کہا ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ ای منکرو البعث، دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کرنے والے لوگوں نے کہا اذا ضللنا، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، فی الارض زمین میں، ای غبنا فیہا بان صرنا ترابا مختلطا بترابها، مطلب یہ ہے کہ جب ہم غائب ہو جائیں گے کہ ہم بھی مٹی بن جائیں گے گل سڑ کر، اور دوسری جو مٹی زمین کی ہے اس میں مخلوط ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا۔ یہ کلمہ ضللنا بڑی ہی زیادہ بلاغت کہہ لے یا اپنے معنی کے اندر گہرائی رکھتا ہے کہ اس درجے آپس میں مل جائیں گے کہ ہمارا جدا ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے غل الماء فی اللبن، غل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں مکس ہو گیا، مخلوط ہو گیا، تو جیسے پانی اور دودھ جدا نہیں ہو سکتے، تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسے ہی اسی نوعیت میں جب ہم مٹی بن کر مٹی میں مکس ہو جائیں گے، مخلوط ہو جائیں گے، تو ہمیں کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ استفہام و انکار، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، استفہام انکار ہے۔ آگے اس کی قراتیں بیان کی ہیں کہ یہ کلمہ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ اور اِذَا ضَلَلْنَا اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے، اپنی حالت پر رکھتے ہوئے پڑھنا، جیسے اِذَا اور اِنَّا، اور دوسرا وتسہیل الثانیتی، دوسرے حمزہ کو تسہیلاً پڑھتے ہوئے، تسہیل سے مراد بین القریب والبعید ہے، جو کہ آپ صرف کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور قاعدہ انتم اونتم اس کے تحت یہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ وادخال الف بینہما، اور الف کو داخل کرنا دونوں یعنی وجوہات میں، چاہے وہ تحقیق الحمزتین ہو یا تسہیل ثانیہ کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں فی الموضعین، دونوں جگہوں پر، اذا ضللنا یہاں پر بھی، اور اس کے ساتھ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ یہاں پر بھی۔ تو یہ مختلف اس کے پڑھنے کی جو طریقے تھے وہ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ آپ قاعدہ انتم کے تحت علم الصیغہ کے اندر اس کو پڑھ چکے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، ہم وہ لوگ بلقاء ربہم اپنے رب کے ہاں پیش ہونے سے، ای بالبعث وہ لوگ قیامت کے، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لہم ان لوگوں سے، یتوفاکم پورا وصول کرے گا تمہیں، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ بقبض ارواحکم تمہاری روحوں کے قبض کرنے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے، ثم الی ربکم پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف ہی ترجعون لوٹایا جائے گا، احیاء یہ حالت کا بیان ہے کہ تمہیں زندہ حالت میں اس کی طرف لوٹایا جائے گا، فیجازیکم باعمالکم وہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قل یتوفاکم ملک الموت صرف مفرد کے صیغے کے ساتھ موت کے فرشتے کا تذکرہ کیا، جس سے مراد اسرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ دوسرے مقام پر جمع کا صیغہ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ، تو وہاں پر جو جمع کا صیغہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت کا فرشتہ ایک نہیں ہے، بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ پوری ایک جماعت ہے جو ارواح کے قبض کرنے پر مامور ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ان آیات کو پڑھ لیا، مزید آیات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔